السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اطہر امام آفیشیل چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کے آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی اور ہم لوگوں کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی اشک نکل آئیں گے۔ جی ہاں ناظرین، ایک ایسا واقعہ جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سانپ کو اپنے انگوٹھے میں ڈسوا لیا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ مکہ معظمہ میں جب مسلمانوں کو کفار کی طرف سے بہت تکلیفیں دی جانے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے کا اختیار دے دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر اپنے پیارے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں عن قریب یہاں سے ہجرت کر کے چلا جاؤں گا۔ آپ کا یہ فرمان سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ چنانچہ ہجرت کی رات جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے حضور کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے گھر سے تشریف لے گئے، اور ان کی جگہ ان کے بستر پر مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا گئے۔ یہ وہی رات تھی جس دن مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر مبارک پر سوئے تھے۔ ایک طرف تو یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ان کے بستر پر سوئے، بنا جان کی پرواہ کیے، بنا کسی خوف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سو گئے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا باہر نکلنا کسی کو بھی نظر نہ آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے سیدھے نکل کر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو بکر، مجھے ابھی اسی وقت ہجرت فرمانے کا اذن مل چکا ہے، میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ آپ نے فرمایا، چلو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کی اجازت پا کر خوشی سے رونے لگے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ لیا اور وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ سے چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور سے آگے تو کبھی پیچھے چلتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن اگر پیچھا کرتا ہوا آگے سے یا پیچھے سے آ جائے تو اس کا وار مجھ پر ہو، اور اس طرح میں حضور پر قربان ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ چلتے چلتے سور پہاڑ پر پہنچے۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا جس کا نام غار حوام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں تشریف فرما ہونے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ٹھہر جائیں، پہلے مجھے اندر جانے دیجئے، پرانا غار ہے، پہلے میں اندر جاتا ہوں اور اسے صاف کرتا ہوں، صاف کر لوں تو آپ اندر تشریف لے آئیے گا۔ چنانچہ پہلے اس غار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اسے صاف کرنے لگے۔ اس غار میں کئی بل تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بلوں کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کرنے لگے، اس لیے کہ کہیں کوئی سانپ یا کیڑے مکوڑے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس غار میں ایک بہت بڑا اور پرانا سانپ رہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بل دیکھا، سوچا کہ اسے بھی بند کر دوں، لیکن کپڑا ختم ہونے کی وجہ سے کپڑے سے بند نہ کر سکے اور اپنے پیر کا انگوٹھا اس میں رکھ دیا۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کی،
یہی سوچا کہ ہمیں جو تکلیف پہنچے تو کوئی بات نہیں، مگر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس بل پر انگوٹھے رکھنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کو اندر بلا لیا۔ حضور پرنور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے اور پھر سر انور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ وہ بل جس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کا انگوٹھا رکھا تھا، اس سے زہریلے سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف تو ہوئی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نیند میں خلل آئے۔ سانپ کی زہر کی تکلیف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے اور ان کے آنسو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور پر گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر کیا ہوا اور یہ آنسو کیسی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ بس ان کا اتنا فرمانا تھا تو حضور پرنور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا لعاب دہن اس کی جگہ پر لگا دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے یعنی کہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ظاہر فرمایا کہ اللہ صدیق اکبر کے بھی ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت پر بیٹھے یہ آپ کا ہی حق تھا اور آپ ظالم نہ تھے، اس لیے کہ اللہ ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پھر اگر کوئی ظالم آپ کو ظالم کہے تو اس نے گویا قرآن کی آیت کا انکار کیا، کیونکہ یہ واقعہ قرآن کریم پارہ 10 رکوع نمبر 12 اور مشکات شریف صفحہ نمبر 587 روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 602 پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی اندازہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے تھے کہ ایک طرف مولا کائنات امام علی علیہ السلام اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سو گئے۔ کافر آپ کو شہید کرنے کی نیت سے آپ کے بستر پر آ سکتے تھے، لیکن مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے حضور کے حکم پر اور حضور کے لیے ہی ان کے بستر پر سونا گوارا کیا۔ اپنی جان کی بنا پرواہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر مبارک پر آپ آرام فرما ہوئے۔ اور دوسری طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کے لیے ہی آپ نے سانپ کے بل پر اپنے ایڑی انگوٹھے کو رکھ دیا اور آپ کو سانپ نے ڈس بھی لیا، اور زہر کی شدید تکلیف کی وجہ سے جب آپ کے آنسو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تب حضور نے پوچھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ انہیں سانپ نے ڈس لیا ہے تو آپ نے اپنا مبارک لعاب دہن لگا کر ان کو شفا یاب کر دیا۔ اللہ اللہ، کیا محبت ہے صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ ہمارے فیس بک پیج پر ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اطہر امام آفیشیل فیس بک پیج کو فالو کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ طفیل ہمیں تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کی ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط مستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی ہے تو انشاءاللہ پھر سے اگلی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔